اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ کا قافلہ مکہ سے روانہ ہوتا ہے۔ بنو غطفان، دیگر قبائل یہ مدینہ کے ارد گرد جہاں جہاں سے بھی مشرک کوئی کافر یا مسلمانوں کا مخالف میسر ہو سکا ہے وہ وہاں سے قافلوں کی صورت میں روانہ ہوتے ہیں۔ مکہ سے جو لشکر چلا ہے اس کی تعداد 4000 ہے اور اس کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ بنو غطفان اور نجد کے ادھر ادھر کے جو لوگ تھے یہ سارے مل ملا کے 6000 کی تعداد میں ہیں۔ 6000 اور 4000 ٹوٹل تعداد 10,000 افراد پر مشتمل ہیں۔ یہ لوگ مدینہ کے قریب آ کر کے خیمہ زن ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب اس تعداد کو دیکھا اور اتنے بڑے لشکر کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کا تبصرہ قرآن مجید میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ارے یہ تو وہی ٹڈی دل آ گیا۔ اس لشکر کو، ان کی تعداد کو، آن بان کو، شان و شوکت کو دیکھ کر کے مومنوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، یہ مختلف حزبوں کا اجتماع اور ان کا اکٹھے ہو کر کے آنا جب یہ دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ارے یہ تو وہی آ گئے ہیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ابھی تم سے شکست کھائیں گے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ہمارا یقین ہے اللہ نے اور اس کے نبی نے سچ کہا ہے، ہم فتح یاب ہوں گے اور یہ لوگ ناکام ہو نامراد واپس پلٹیں گے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کافروں کو دیکھ کر کے ان کا ایمان بڑھ گیا اور ان کے جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، اس میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ انہی لوگوں میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ مدینہ میں رہنے والے کچھ اور لوگ بھی تھے، منافقین تھے، معاہدین تھے، بنو نذیر وغیرہ، بنو قریظہ۔ بنو نذیر سے تو جان چھوٹ گئی، بنو قریظہ ہیں، یہودی ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ وہ لوگ تھے کچھ اور منافق اور ادھر ادھر کے لوگ، انہوں نے جب دیکھا تو ان کی حالت بھی ایسی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر بھی تبصرہ فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور منافق آپس میں اس وقت کہہ رہے تھے وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کافروں کا لشکر دیکھا، 10,000 کی تعداد دیکھی، حوصلے چھوٹ گئے، پسینے چھوٹنے لگے اور ہمتیں دم توڑنے لگیں، تو کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے نبی نے تو ہمارے ساتھ محض اعوذ باللہ فریب کا وعدہ کیا ہے۔ 10,000 سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو کافروں کی ہمت جو ہے وہ منافقوں کی، یہود کی، جو صرف اسلام کا لبادہ یا اسلام کو ایک ڈھال کے طور پر لیے ہوئے تھے، ان کی ہمت دم توڑ گئی اور وہ اسلام کے خلاف جو ان کے دلوں کے اندر کا گن تھا وہ باہر نکلنے لگا، اور مسلمان تھے ان کی ہمت اور بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اب یہ 10,000 کا لشکر یہاں سے ناکامی واپس پلٹے گا۔ اس لشکر کے مقابلے میں جس کی تعداد 10,000 ہے، مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف کتنی ہے جی؟ 3,000 ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3,000، کسی کو بھی مدینہ میں نہیں چھوڑا، سارے مسلمان جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، خندق کے قریب آئے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ کوئی دیوار ہے تو وہ کیا ہے؟ خندق ہے۔ اس کے بعد
مشرکین نے پہلی مرتبہ اس عملی نمونے کا مقابلہ کیا یا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ آپ پچھلے سبق میں یہ بات سن چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ عرب لوگ خندق ان کے رواج میں ہی نہیں تھی، اور یہ لوگ آئے تھے کس نیت سے؟ بدر کتنے دن لڑی گئی؟ احد کتنے دن لڑی گئی؟ ایک ہی دن میں فیصلہ ہو گیا تھا، اور وہ اچھا خاصا کھانے پینے کا یہ وہ سامان وغیرہ لے کر آئے تھے۔ اب انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جنگ تو چند گھنٹوں میں ہم جیت جائیں گے، اور پھر وہیں سے کھائیں گے، وہیں سے پئیں گے، ہمیں کوئی سامان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ 10,000 کا لشکر جب یہاں پہنچتا ہے تو مدینہ کے 3 طرف پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑ ہیں، ایک سائیڈ جو خالی تھی اس طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوا دی، اور پھر اس پر 3,000 کا لشکر متعین ہے جو خندق کے مسلمانوں کی طرف، مدینہ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دشمن جب آگے آتا ہے تو سامنے وہ خندق دیکھتا ہے تو انگشت بدنداں، جیسے ہاتھ کو چبایا جاتا ہے غصے کی حالت میں، تو وہ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے۔ اب وہ مختلف جگہوں سے خندق کو جب کراس کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان ادھر سے ان کو تیروں سے استقبال کرتے ہیں، خندق کے قریب نہیں آنے دیتے، اور خندق سے دور ہوتے ہیں تو ان کے ایام جو ہیں دن ضائع ہوتے ہیں، اور ان کی خوراک جو ہے وہ معاملات بڑھتے ہیں، پریشانی اضافہ ہوتا ہے ان میں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، اور وہ لوگ جب اس طرف آ گئے تو پیچھے سے چند دیگر صحابہ کرام نے انہوں نے خندق کی وہ جگہ جہاں سے ان لوگوں نے خندق کو عبور کیا تھا وہاں جا پہنچے، تو مسلمانوں نے پھر ان جو چند لوگ آئے تھے مشرکین میں سے، کفار میں سے، ان کو صحیح طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارزت ہوئی ہے عمرو ابن عبد ود سے۔ عمرو ابن عبد ود مشرکین میں سے تھا، یہ خندق کراس کر کے آیا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، تو علی رضی اللہ تعالی نے چند ایک ایسے زبردست قسم کے فقرے اس کے اوپر ان کا وار کیا کہ وہ اس کے جواب میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ گھوڑے سے نیچے اتر آیا تو اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں کہ تو کیا سمجھتا ہے میں لڑ نہیں سکتا، مجھے گھوڑے کی پرواہ نہیں ہے، دیکھ میں اپنے گھوڑے کو بھی ہلاک کر رہا ہوں اور اب تیرے مقابلے کے لیے آ رہا۔ اتنا کبر اور غرور تھا ان لوگوں میں۔ اس کے بعد عمرو ابن عبد ود کا مقابلہ حضرت علی سے ہوا، تو وہ جو امتیاز اس کو حاصل تھا کہ وہ گھوڑے کے اوپر تھا اور یہ بغیر گھوڑے کے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ اب دو بدو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وار کیا، اور ایک دوسرے پر وار کرتے ہوئے بالآخر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بنے۔ باقی جو لشکر ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے، یہ جو چند لوگ خندق کراس کر کے آئے تھے وہ باقی واپس بھاگ نکلے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک دن 2 دن بالآخر مسلمان جو ہے ان کی حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے۔ تقریباً 10 مشرکین اور کفار ہیں جو مسلمانوں کے تیروں سے یا تلواروں سے تو 1-2 انجام کو پہنچتے ہیں، ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 10 ہے جو غزوہ خندق میں کافروں کے افراد کام آتے ہیں، اور 3 یا 4 مسلمان ہیں جو جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، انہیں ایک تیر لگتا ہے۔ یہ سعد ابن معاذ وہ والے ہیں جو جب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، اور یہ اپنے قبیلے کی طرف سے اسد ابن زرارہ، اور یہ وہ واقعہ جو ہے اس میں آپ یہ سارا کچھ سن چکے ہیں۔ جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں۔ دعا کیا ہوتی ہے کہ اے اللہ، میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً ہم جنگ جیت چکے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے کے انجام تلک زندہ رہ سکوں۔ اور اسی دوران ایک اور کام ہوتا ہے، وہ حیی ابن اخطب جو تھا بنو نذیر سے بھاگا تھا اور بنو قریظہ کے پاس خیبر میں جا کے یہود کے پاس رہا، یہاں سے یہ حیی ابن اخطب بنو قریظہ کے پاس آتا ہے، اور ان سے آ کر کے رات میں ان کے سردار کا دروازہ بجاتا ہے اور اس سے
مدد وغیرہ عہد و پیمان کرتا ہے، کہتا ہے میں نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا ہے، لہٰذا تم ہمارا ساتھ دو تو ہم اس اسلام کے قلعے سے نجات پا لیں گے۔ تو پہلے تو وہ جو سردار ہے وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا، لیکن بالآخر وہ عہد شکنی پر جو معاہدہ کیا ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس کی مخالفت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر ایک شرط اس نے رکھی کہ اگر تم ناکام یہاں سے واپس پلٹے مکہ کی طرف اپنا مقصد حاصل کیے بغیر اگر تم لوگ واپس پلٹے تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں یہاں نہیں چھوڑو گے، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ گے۔ اس معاہدے پر اس نے اپنا دروازہ چھوڑ دیا۔ یہ کعب ابن اسد ہے، اس نے اپنا دروازہ کھول دیا اور اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس طرف جنگ لڑی جا رہی ہے، مسلمان خندق کی طرف ہیں، مدینہ سے خندق کے درمیان کفار کے ساتھ مقابلے میں ہیں، تو پیچھے سے بنو قریظہ کے یہودیوں نے عہد شکنی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی عورتوں کو فارع نامی ایک قلعہ ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس قلعے میں رکھا ہوا تھا، عورتیں وہاں تھیں، اور ایسے میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھوپھی ہیں، رشتے میں کیا ہیں؟ پھوپھی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ ایک یہودی ہے جو قلعے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، منڈلا رہا ہے۔ حسان ابن ثابت سے کہنے لگیں کہ یہ یہودی یہاں گھوم رہا ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ وہ جو عہد شکنی کی، اس عہد شکنی کے بدولت کیا ہے، یہودیوں نے یہ ہمت کی کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں، وہ ادھر ہیں تو ہم ان کی عورتوں پر حملہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کام کر دیں گے تو وہ واپس پلٹیں گے، جب ادھر بھاگیں گے تو خندق سے توجہ ہٹ جائے گی اور وہ اندر داخل ہو سکیں گے۔ یہاں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو وہ بوڑھے تھے، ضعیف العمر تھے، انہوں نے کچھ نہ کر سکے، نہیں کیا، یا تو اس پر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کا جو ڈنڈا ہے ایک بڑی ڈانگ اٹھائی اور اس یہودی کے سر میں دے ماری اور فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو یہاں ہم اکیلی ہیں؟ تو اس کے جواب میں وہ یہودی وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ تو پیچھے جو یہودی تھے جنہوں نے انہیں بھیجا تھا ریکی کرنے کے لیے، انہیں یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی عورتیں بھی اکیلی نہیں، یہاں بھی شاید کوئی بڑا لشکر جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کا بندہ مر گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ہمت رندانہ جو ہے اس کو ختم کیا، مسلمان یہاں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کفار بالآخر یہاں سے ناکام و نامراد واپس پلٹنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے عہد شکنی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ اس بات کی خبر کی تحقیق کرو کہ کیا واقعتاً ایسا ہی ہے یا نہیں ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے جو خبر لینے کے لیے گئے تھے اشارتاً جواب دیا کہ خبر ایسے ہی ہے، تاکہ دیگر مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہوں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کہیں ایسا کوئی معاملہ بنتا ہے تو علی الاعلان لوگوں کو بعض باتیں عام لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، وہ امیر، حکمران اور سیادت و قیادت جو ہوتی ہے وہ اپنے تک رکھتی ہے، اور یہ بالکل درست موقف ہوتا ہے، بعض اوقات تو بالکل لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے ایسا قدم اٹھانا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ان یہود کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو سعد ابن معاذ ہیں، ان کا واقعہ یہ آتا ہے کہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے عہد شکنی کر دی ہے تو زخمی ہونے کے بعد انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، بنو قریظہ کا معاملہ جب تک صاف نہیں ہو جاتا نا، مجھے موت مت دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، زخم جو ہے وہ خون رسنا بند ہو گیا جہاں تیر لگا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق سے فارغ ہوتے ہیں، بنو قریظہ کا رخ کرتے ہیں، پھر ان کے معاملات ہوتے ہیں، پھر یہی سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، ان کے لیے مریض خانہ لگایا جاتا ہے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلواتے ہیں کہ آؤ اور آج بنو قریظہ کا فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ فی الحال آج ہم نے اتنا کہ پڑھا ہے کہ خندق کی جنگ جو ہے مسلمانوں کے حق میں کامیابی ہے،
اور کفار اس میں ناکام و نامراد واپس پلٹتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حکمتوں کو، ان جنگوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔